بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ منتخب حدیث۔ اکرام مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو دور کرنا ایت قرآنیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تو سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو اور باہم نااتفاقی مت کرو۔ حدیث نبویہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو روزہ، نماز اور صدقہ خیرات سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، باہمی اتفاق سب سے افضل ہے، کیونکہ آپس کی نااتفاقی دین کو مونڈنے والی ہے۔ یعنی جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، جس شخص نے صلح کرانے کے لیے ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو فرضی باتیں پہنچائیں تو اس نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی اسے جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق کر کے چھوڑے رکھے کہ دونوں ملیں، یہ ادھر کا منہ پھیر لے اور وہ ادھر کا منہ پھیر لے، اور دونوں میں افضل وہ ہے جو میل جول کرنے کے لیے اسلام میں پہل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ جس شخص نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھا اور مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو قطع تعلق کر کے 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ اگر 3 دن گزر جائیں تو اپنے بھائی سے مل کر سلام کر لینا چاہیے۔ اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو اجر و ثواب میں دونوں شریک ہو گئے۔ اگر سلام کا جواب نہ دیا تو وہ گناہ گار ہوا اور سلام کرنے والا قطع تعلق کے گناہ سے نکل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے درست نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کر کے اسے 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، لہذا جب اس سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے۔ سلام کا جواب نہ دے تو سلام کرنے والے کے 3 دن قطع تعلق کا گناہ بھی سلام کا جواب نہ دینے والے کے ذمہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو فراس سلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جس شخص نے ناراضگی کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک ملنا جلنا چھوڑے رکھا تو اس نے گویا اس کا خون کیا، یعنی سال بھر قطع تعلق کا گناہ ناحق قتل کرنے کے گناہ کے قریب قریب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں مسلمان اس کی پرستش کریں، یعنی کفر و شرک کریں، لیکن ان کے درمیان فتنہ فساد پھیلانے اور ان کو آپس میں بھڑکانے سے مایوس نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہر اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو مغفرت فرماتے ہیں۔ البتہ وہ شخص اس بخشش سے محروم رہتا ہے کہ جس کی اپنے کسی مسلمان بھائی سے دشمنی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو رہنے دو جب تک کہ آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک شرک کرنے والا اور دوسرا جو کسی کے لیے کینہ رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت کی جاتی ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے، لیکن کینہ رکھنے والوں کو اس کے کینے کی وجہ سے چھوڑے رکھا ہے،
یعنی ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جب تک کینہ ختم نہ کر دیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر اس عمل سے سمجھایا کہ مسلمانوں کو اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی قوت کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے تو ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے۔ وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو موڑ دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو موڑنے والی، بلکہ یہ دین کا صفایا کر دیتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے انسان کے اخلاق تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت عطا بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور دشمنی دور ہو جاتی ہے۔ مسلمان کی مالی اہانت ایت قرآنیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر ایک بال میں سے 100 دانے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فیض اور علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو، چھپا کر اور ظاہر، انہی کے لیے اپنے رب کے ہاں ثواب ہے اور ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز سے کچھ خرچ نہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ لوگ باوجود کھانے کی رغبت اور احتیاج کے مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تم کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی کسی قسم کا بدلہ اور شکریہ کے خواہش مند نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 7 خندقیں دور فرما دیتے ہیں، اور 2 خندقوں کے درمیان فاصلہ 500 سال کی مسافت کے درمیان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہیں۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی مسلمان کو ننگے پن کی حالت میں کپڑا پہنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز لباس پہنائیں گے۔ جو کہ کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے، اور جو کوئی کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خالص شراب پلائیں گے جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول سے دریافت کیا کہ اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، کھانا کھلاتے رہو، اسلام پھیلاتے رہو، ان اعمال کی وجہ سے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جانا۔ حضرت ہانی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا عمل جنت کو واجب کرنے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اخلاق کو اچھا کر لو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ بھوکے انسان کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور ناحق قیدی کو رہائی دلانے کی کوشش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے،
आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ, तुमने मेरी अयादत नहीं की। बंदा अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मैं कैसे आपकी अयादत करता, आप तो रब्बुल आलमीन हैं, बीमार होने के ऐब से पाक हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा फला बंदा बीमार था, तुमने उसकी अयादत नहीं की। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि अगर तुम उसकी अयादत करते तो मुझे उसके पास पाते। आदम के बेटे, मैंने तुमसे खाना मांगा और तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो बंदा अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मैं आपको खाना कैसे खिलाता, आप तो रब्बुल आलमीन हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे फलाह बंदे ने तुमसे खाना मांगा तो तुमने उसको खाना नहीं खिलाया। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि अगर तुम उसको खाना खिलाते तो तुम उसका स्वाब मेरे पास पाते। आदम के बेटे, मैंने तुमसे पानी मांगा, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मैं आपको पानी कैसे पिलाता, आप तो रब्बुल आलमीन हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे फलाह बंदे ने तुमसे पानी मांगा, तुमने उसको पानी नहीं पिलाया। अगर तुम उसको पानी पिलाते तो तुम उसका स्वाब मेरे पास पाते। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम को ये इरशाद फरमाते सुना, जो कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कपड़े पहनाता है तो जब तक पहनने वाले के बदन पर उसके कपड़े का एक टुकड़ा भी बाकी रहता है, पहनाने वाले को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। हज़रत हासा बिन नुमान रिवायत करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया, मस्कीन को अपने हाथ से कोई चीज़ देना बुरी मौत से बचाता है। हज़रत जाबर रिवायत करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया, जो मुसलमान दरख्त लगाता है फिर इसमें से जितना हिस्सा खा लिया जाए वो दरख्त लगाने वाले के लिए सदका हो जाता है, और जो इसमें से चुरा लिया जाए वो भी सदका हो जाता है, यानी इस पर भी मालिक को सदका का स्वाब मिलता रहता है। और जितना हिस्सा इसमें दरिंदे खा लेते हैं वो भी उसके लिए सदका हो जाता है, और जितना हिस्सा इसमें परिंदे खा लेते हैं वो भी इसके लिए सदका हो जाता है। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स बंजर ज़मीन को काश्त के काबिल बनाता है तो उसे उसका अजर व सवाब मिलता रहता है। हज़रत कासिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दमश्क में हज़रत अबू दरदा अन्हु के पास से एक शख्स गुजरे। इस वक्त हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कोई पौधा लगा रहे थे। उस शख्स ने हज़रत अबू दरदा से कहा, क्या आप भी ये दुनिया के काम कर रहे हैं, हालांकि आप ने रसूल के सहाबी होने के बावजूद ये काम कर रहे हैं। इस पर हज़रत अबू दरदा ने फरमाया कि मुझे मलामत करने में जल्दी ना करो, मैंने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते सुना कि जो शख्स पौधा लगाता है और इसमें से कोई इंसान या अल्लाह ताला के मखलूक में से कोई मखलूक खा जाती है तो पौधा लगाने वाले के लिए सदका होती है। हज़रत अबू अयूब अंसारी रवायत करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स पौधा लगाता है फिर इस दरख्त से जितना भी फल पैदा होता है अल्लाह ताला फल की पैदावार के मुकद्दर पौधा लगाने वाले के लिए अजर सवाब लिखते रखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे के दिल में कभी बुखल और ईमान जमा नहीं हो सकते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, धोखाबाज, बखील और एहसान जताने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।